اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 22ویں تراویح۔ آج انشاءاللہ ہم 25ویں پارے کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، جس میں سورہ شعراء، سورہ زخرف، سورہ دخان اور سورہ جاثیہ یہ صورتیں ہیں۔ یہ قرآن مجید کی 42، 43، 44 اور 45 نمبر کی صورتیں ہیں۔ سب سے پہلے سورہ شعراء، یہ مکی صورت ہے۔ یہ اسی دور میں نازل ہوئی جب حامیم سجدہ صورت نازل ہوئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم عین سین قاف، اس طرح اللہ غالب و حاکم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وہی کرتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے پہلے بھی جو رسول گزرے ہیں ان کے طرف بھی وہی کرتا رہا ہے، وہی بھیجتا رہا ہے۔ جس طرح سے قرآن مجید میں وہی نازل کرتا ہے، اسی طرح پہلے کے رسولوں پر بھی وہی بھیجتا رہا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے اور وہ برتر و عظیم ہے۔ اس طرح سے یہ صورت شروع ہوتی ہے۔ پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے نبی سے، اس کے 13 نمبر کی آیت میں، اے نبی تم انہیں دعوت دے رہے ہو، اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہا ہے اپنے نبی سے، اے نبی انہیں دعوت دیتے رہو۔ مشرکین مکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے نبی سے کہ اے نبی تم ان کو دعوت دیتے رہو، اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ جو لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اسی کو اللہ تعالیٰ راستہ دکھاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اختیارات کی آزادی دی ہے، صرف جب تک کوئی اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو راستہ نہیں دکھاتا۔ پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں سے دے دیتے ہیں، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ جو لوگ آخرت کی کھیتی چاہتے ہیں اسے آخرت کی کھیتی دیتی ہے، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتے ہیں اس کو دنیا کی کھیتی دیتے ہیں، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہتا۔ جو دنیا کی کھیتی چاہتے ہیں اس کو دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہتا۔ اس طرح سے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کی نشانیاں میں سے ہے یہ زمین اور آسمان کی پیدائش۔ زمین اور آسمان کی جو پیدائش ہے اس کی نشانیوں میں سے ہے، اور یہ جاندار مخلوق جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں جو ہے فرما رہا ہے کہ جاندار جو ہے صرف زمین ہی میں پر نہیں ہے پائی جاتی ہیں، بلکہ دونوں جگہ پائی جاتے ہیں۔ وہ جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے۔ یعنی آسمان اور زمین پر دونوں جگہ جو ہے تو جاندار پائے جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اس کی نشانیاں میں سے ہے یہ زمین اور آسمان کی پیدائش، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں میں سے زمین اور آسمان کی پیدائش، اور یہ جاندار مخلوق، اور یہ جو جاندار ہے، یہ دنیا میں جو
زمین پر جو جاندار مخلوق ہے جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں، یعنی آسمان میں بھی اور زمین پر بھی دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں، وہ جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے اس کو اکٹھا کر سکتا ہے۔ تم لوگوں پر جو مصیبت بھی آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی تم لوگوں پر جو بھی مصیبت آتی ہے تمہاری خود کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے اور کمائی سے آئی ہے، اور بہت سے قصور سے وہ اور بہت سے قصوروں سے وہ ویسے ہی درگزر کرتا ہے، اور بہت سے جو قصور ہوتے ہیں انسان کے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی اس کو درگزر کرتا ہے۔ پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں، مشرکین مکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے نبی ہم نے تم کو ان پر نگربان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے، ہم نے تم کو ان پر نگربان بنا کر نہیں بھیجا ہے، تم پر تو صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، تم پر جو ہے تو صرف اور صرف اللہ کی بات پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ انسانوں کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر پھول جاتا ہے، جب اس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو وہ اس پر پھول جاتا ہے، اور اگر اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مصیبت کی شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے تو سخت ناشکر بن جاتا ہے۔ پھر اگر کوئی مصیبت اس پر آتی ہے جو اس نے خود کمائی، ہاتھوں سے کمائی ہوئی، تو کیا ہوتا ہے؟ ناشکر ہو جاتا ہے۔ اللہ زمین اور آسمان کے بادشاہی کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے زمین اور آسمان کی جو چیزیں ہیں سب بادشاہی کا، سب اسی کے ملکیت ہے، اسی بادشاہی کا مالک ہے اللہ تعالیٰ۔ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جو کچھ چاہتا ہے اسے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں مل جل کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے بھی دیتا ہے لڑکیاں بھی دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر جو ہے تو وہ قدرت رکھتا ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کے 50 نمبر 48، 49 اور 50 نمبر کی آیتوں میں فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا میں جس کو چاہے لڑکے دیتا ہے، لڑکیاں دیتا ہے، لڑکے لڑکیاں دونوں دیتا ہے، جس کو چاہے بانجھ کر دیتا ہے۔ اس طرح سے یہ صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبی سے کہتا ہے، اے نبی یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو، یقیناً جو ہے تو تم جو ہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو، اس خدا کے راستے کی طرف جو زمین اور آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے، وہ اللہ کے راستے کی طرف جو زمین و آسمان کے ہر چیز کا مالک ہے۔ خبردار رہو سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، خبردار رہو سارے معاملات جو ہے تو اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس طرح سے یہ صورت اختتام ہوتی ہے۔ اب اس کے آگے سورہ زخرف، یہ جو ہے تو 43 نمبر کی صورت ہے یہ قرآن مجید کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بھی مکی صورت ہے، یہ اس وقت نازل ہوئی جب مکے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے تو جینا مشکل کر دیا تھا مشرکین مکہ نے۔ اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے، اس وقت یہ بھی صورت نازل ہوئی۔ اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، حامیم قسم ہے اس واضح کتاب کی، یعنی قرآن مجید کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسے عربی زبان میں قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ اسے سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو یہ قرآن کو عربی زبان میں بنایا تاکہ تم لوگ اس کو سمجھو، اس پہ غور و فکر کرو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پہلے گزری ہوئی قوموں میں بھی بار بار ہم نے نبی بھیجے ہیں، یعنی اس سے پہلے بھی ہم جو ہے تو گزری قوموں پر میں بھی بار بار نبی بھیجے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے ہاں آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی نبی آئے ہو اور انہوں نے ان کا مذاق نہ اڑایا ہو۔
یہی بات جو ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی مکے میں وہ لوگ کر رہے تھے، آپ کا مذاق اڑا رہے تھے، آپ کو جادوگر کہتے تھے، شاعر کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے کہ اے نبی، اس سے پہلے بھی جو ہے تو دنیا میں ہر زمانے میں جب بھی نبی بھیجے ہیں تو لوگوں کا یہی رویہ رہا ہے۔ پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ہلاک کر دیا انہیں ہم نے ہلاک کر دیا، پچھلے قوموں کی مثال گزر چکی ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو ہلاک کر دیا، پچھلے قوموں کی مثال جو ہے تو گزر چکی ہے۔ پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی 22 نمبر کی آیت میں فرماتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے تھے کہ وہ جو بھوتوں کی پوجا کرتے تھے، جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے تھے، تو ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی طریقے پر پایا ہے، اس لیے ہم بھی جو ہے تو انہی کی طریقے پر چل رہے ہو۔ اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی نذیر بھیجا، اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس سے پہلے بھی کسی بستی میں رسول بھیجا تو ان کے جو کھاتے پیتے لوگ ہوتے تھے، جو اس وقت کے پیسے والے ہوتے ہیں، تو یہ لوگ جو ہے تو یہی جو ہے تو اس کے ساتھ ایسا ہی رویہ اختیار کرتے۔ اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے۔ انہوں یہی کہتے تھے کہ ہم نے ہمارے باپ دادا کو یہ طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر کی پیروی کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے تو انہی کے نقش قدم کی جو ہے تو پیروی کر رہے ہیں۔ اس طرح سے ہر زمانے کے جو ہے مشرک جو ہے یہی جواب دیتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے جو ہے یہ مشرکانہ طریقہ اختیار کیا تھا، اس لیے ہم بھی جو ہے تو یہی طریقے پر چل رہے ہیں۔ انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ انہوں نے جو ہے تو سارے رسولوں کو یہی جواب دیا تھا۔ آخرکار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی اور دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ تو آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان کی خبر لی اور دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یاد کرو وقت جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد، اپنے باپ اور اپنے قوم سے کہا تھا کہ تم جو ہے تو بھوتوں کی کیوں پوجا کرتے ہو، تو ان کا جواب بھی وہی تھا کہ ان کے باپ دادا یہ کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو پھر اس کے آگے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتا ہے جو شخص رحمان کے ذکر سے لاپرواہی برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے جو ہے 36 اور 37 نمبر کی آیت میں کہ جو لوگ جو ہے اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں، لاپرواہی برتتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ شیطان جو ہے تو اس کا دوست بن جاتا ہے، اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ یہ شیطان اسے ایسے لوگوں کا راہ راست پر آنے سے روکتا ہے۔ شیطان جو ہے ان کو راہ راست پر آنے سے روکتا ہے، جو اللہ سے لاپرواہی برتتے ہیں ایسے لوگوں کا دوست جو ہے تو شیطان بن جاتا ہے، اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں، اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے تو ٹھیک جا رہے ہیں۔ آخرکار جب یہ شخص ہمارے یہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا، آخرکار جب وہ مر کر اللہ کے پاس پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی۔ پھر بعد میں وہ پچھتائے گا اور کہے گا کہ کاش تیرے شیطان کے اور اس کے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی۔ تو بدترین ساتھی نکلا، تو جو ہے تو بدترین ساتھی نکلا۔ جب قیامت کے دن وہ کہے گا شیطان سے، لیکن اس دن اس کو کچھ کام نہیں آئے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ جو ہے تو اس میں موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دی تھی اور فرعون کی طرف بھیجا تھا اس کا ذکر کرتا ہے۔ پھر اس کے آگے جو ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر فرعون نے جب انکار کیا تو فرعون کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انتقام لیا اور اس کو کیسا غرق کر دیا اس کا ذکر کرتا ہے۔ پھر اس کے آگے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس صورت میں عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کرتا ہے، اور پھر اس کے آگے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کا بھی ذکر کرتا ہے
پھر قیامت کا دن متقی، وہ دن جب آئے گا تو متقیوں کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے متقیوں چھوڑ کے، ایمان والوں کو چھوڑ کر باقی کے سب دوست جو ہے تو ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. سب جو ہے یعنی صرف متقی کو چھوڑ کر، جو ایمان والوں کو چھوڑ کر دنیا میں جو بھی لوگ ہیں ان کے دوست جو ہے تو ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس صورت میں فرماتا ہے. پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ جو ہے اس صورت میں جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے کہ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے تو جنت میں داخل کرے گا تو کیسی نعمتیں بھرے جنت ہوگی، دنیا میں جو کبھی تصور نہیں کیے ہوں گے ایسی جنت کی نعمتیں وہاں بخشے گا اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو. اور اس کے آگے پھر جہنم کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس صورت میں کہ جہنم کیسی خطرناک ہوگی، وہاں کی کیسی خطرناک جہنم ہوگی، اس کا بھی ذکر کرتا ہے. پھر اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ اس صورت کے آخری آیت میں فرماتا ہے، اچھا اے نبی، اپنے نبی سے کہتا ہے، اچھا اے نبی ان سے درگزر کرو اور کہہ دو کہ سلام ہے تمہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. ان قریب جو ہے تو ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے کہ تم کو جو ہے تو ان قریب معلوم ہو جائے گا. پھر اس کے آگے جو ہے تو سورہ دخان شروع ہوتی ہے. سورہ دخان بھی جو ہے یہ مکی صورت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حامیم، قسم ہے اس کتاب مبین کی، ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے قسم کھاتا ہے، قسم ہے اس کتاب مبین کی، قرآن مجید کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ اس کو بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا، یعنی شب قدر میں نازل کیا. شب قدر جو ہے تو آج جو ہے آخری طاق راتوں میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے کہا ہے، 21، 23، 25، 27 اور 29. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کتاب کو جو ہے ہم نے جو ہے تو شب قدر میں نازل کیا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو متنبہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، اور یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلے ہمارے حکم سے صادر کیے جاتے ہیں. اللہ کے حکم سے جو ہے تو اس رات میں جو ہے تو فیصلے ہوتے ہیں، قوموں کے، انسانوں کے تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، قوموں کے، اس دنیا میں جو قومیں ہیں ان کے فیصلے ہوتے ہیں. کس قوم کو اللہ تعالیٰ ختم کرنے والا ہے، کس کو عروج دینے والا ہے، کس کو زوال دینے والا ہے، اس کے بھی فیصلے ہوتے ہیں اس رات میں. پھر ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے تیرے رب کے رحمت کے طور پر، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے تیرے رب کی رحمت کی وجہ سے، وہ یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. تو اس میں اس صورت کا آغاز جو ہوتا ہے تو اس سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کو جو ہے اس رات میں یعنی شب قدر میں نازل کیا، اس کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ. پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اس آزمائش میں ڈال چکے ہیں، اس کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا تھا. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا ہے کہ کو شریف رسول کہتا ہے کہ فرعون کی طرف بھیجے تھے، لیکن فرعون نے جو ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا. پھر نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین. پھر جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا، سمندر میں جب غرق کر دیا تو نہ اس پر آسمان رویا نہ زمین روئی، اور ذرا سی مہلت بھی ان کو نہ دی گئی. پھر ذرا سی بھی جو ہے تو ان کو مہلت جو ہے نہیں دی گئی. اللہ تعالیٰ اس طرح سے جو ہے نافرمانوں کو بدلہ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو غرق کر دیا، اس کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ. پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنائی ہے. یہ جو آسمان زمین اس کے درمیان میں جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو کھیل کے طور پر نہیں بنائی ہے، ان کو ہم نے برحق پیدا کیا. اس کو اللہ تعالیٰ نے برحق پیدا کیا، اس کو ہر چیز کا مقصد اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا ہے، برحق پیدا کیا. مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں، مگر ان میں سے جو ہے تو اکثر لوگ جانتے نہیں. ان سب کے اٹھائے جانے کے لیے طے شدہ وقت
فیصلے کا دن ہے، یہ سب کا جو ہے تو ایک طے شدہ وقت ہے، جس فیصلے کا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ سب کو اٹھائے گا۔ وہ دن جب کوئی عزیز قریب اپنے کسی عزیز قریب کے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ اس دن جو ہے تو یعنی کوئی اپنے عزیز قریب کا کسی کا کوئی کام نہیں آئے گا، یعنی باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، ماں بیٹی کے کام نہیں آئے گی، ماں بیٹے کے کام نہیں آئے گا، سب کو اپنی اپنی پڑی رہے گی۔ وہ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور نہ کہیں سے انہیں کوئی مدد پہنچے گی اور کہیں سے کوئی مدد نہیں پہنچے گی سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے، وہ زبردست اور رحیم ہے۔ سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ جو ہے تو زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ وہی چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگ شک رکھتے تھے، یعنی قیامت کے یعنی جب برپا ہوگی تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ وہی چیز ہے جس کے تم آنے میں شک کرتے تھے۔ خدا ترس لوگ امن کی جگہ میں انہیں اس دن جو ہے تو پھر قیامت کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے خدا ترس جو نیک لوگ ہوگے وہ جنت میں ہوگے، جنت کی نعمتوں کا بھی اللہ تعالیٰ اس صورت میں ذکر کرتا ہے، یعنی نعمت بھری جنت میں وہ داخل ہوں گے۔ جو یہ لوگ ایمان لائے ہیں ان کو نعمت بھری جنت میں اللہ تعالیٰ داخل کرے گا۔ پھر اس کے آخری آیت میں اللہ تعالیٰ اس صورت کے آخری آیت میں فرماتا ہے، اے نبی ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں آسان بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے خود فرما رہا ہے کہ اے نبی یہ ہم نے تمہاری زبان میں اس کتاب کو آسان زبان میں نازل کیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کرے، اب تم بھی انتظار کرو یہ بھی منتظر ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اس صورت کے آخر میں فرما رہا ہے کہ ہم نے کتاب کو تمہاری زبان میں عربی زبان میں آسان زبان میں نازل کیا ہے، یعنی ہر کوئی جو ہے تو اس کو سمجھ سکتا ہے، یہ کوئی مشکل ہم نے نہیں بنایا ہے۔ اسی لیے جو ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے قرآن مجید کو سمجھتے تھے اور اس کے مطابق دنیا میں زندگی گزارے اور دنیا کے سامنے ایک نمونہ بن کر پیش کیے انہوں نے، اور جو ہے تو صرف اور صرف جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی اور اس کے بعد جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2.25 سال اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10 سال، ان کے حیات طیبہ میں بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ میں 8 سال میں جو ہے پورے آدھی دنیا پر جو ہے تو حکومت قائم کیے۔ تو یہ تھا وہ کرشمہ یہ اس کتاب کا، جو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اے نبی ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں آسان بنا کر پیش کیا ہے، تو اس پر عمل کیے اور پوری دنیا پہ چھا گئے اس طرح سے۔ پھر اس طرح سے سورت اختتام ہوتی ہے۔ پھر سورۃ جاسیہ، یہ بھی جو ہے تو مکی سورت ہے، یہ قرآن مجید کی 45 نمبر کی سورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے، یہ کتاب جو ہے تو اللہ کی طرف سے نازل کی ہے جو زبردست اور حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکیم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمان اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے غور و فکر کی دعوت دیتا ہے اس صورت میں، یعنی تم غور و فکر کرو کہ یہ آسمان اور زمین کی نشانیاں پہ غور کریں گا انسان کوئی بھی انسان اگر آسمان اور زمین کی چیزوں پر غور کرے گا تو وہ خود اللہ کو مانے گا، اور تمہاری اپنی پیدائش اور ان حیوانات میں جن کو اللہ زمین میں پھیلائے رہا ہے بڑی نشانیاں ہیں۔ تمہاری اپنی خود کی پیدائش پہ غور و فکر کرو، اور جو یہ زمین میں حیوانات ہیں، یہ جانور ہیں، یہ پرندے ہیں، ہر چیز پر انسان اگر غور کرے گا تو اللہ کو خود مانے گا۔ پھیلائی ہے جو بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں، جو یقین کرتے ہیں ان کے لیے جو ہے تو یقیناً اس میں جو ہے تو نشانیاں ہیں، جو عقل رکھتے ہیں ان نشانیاں کو دیکھ کر غور و فکر کر کے اللہ کو مانتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تباہی ہے ہر اس جھوٹے بد عمل شخص کے لیے، تباہی ہے ہر اس جھوٹے بد عمل شخص کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے تو تباہی ہے ہر اس شخص جو جھوٹا ہے، جو بد عمل ہے، اس کو کہتا ہے جس کے سامنے اللہ کی آیت پڑھی جاتی ہیں، جس کے سامنے جو ہے تو اللہ کی آیت پڑھی جاتی ہیں اور وہ ان کو سنتا ہے پھر پورے غور کے ساتھ اپنے کفر پر اس طرح اڑے رہتا ہے، اس کو سنتا ہے اور پھر اپنے کفر پر جو ہے تو اڑے رہتا ہے کہ گویا اس نے ان کو سنا ہی نہیں، گویا اس نے اس کو سنا ہی نہیں۔ ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری
خوشخبری سنا دو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو جو اللہ کی آیت اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، اس کو سنتا ہے پھر بھی وہ اس کا انکار کرتا ہے. ایسے شخص کو جو ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے پہلے وہ ذکر کرتا ہے کہ اس سے پہلے یہ خطاب قرآن مجید سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو بنی اسرائیل کو، اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور وہ حکم دیا تھا اور نبوت عطا کی تھی. اس سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو بنی اسرائیل کو کتاب دی تھی اور حکم نبوت سے نوازا تھا. ان کو ہم نے زندگی گزارنے کا بہترین سامان دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو ان کو زندگی گزارنے کا بہترین سامان دیا تھا. دنیا بھر کے لوگوں پر انہیں فضیلت دی تھی. دنیا بھر کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو ہے تو فضیلت دی تھی، لیکن انہوں نے جو ہے تو اللہ کی ناشکری کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو ان پر کس طرح سے لعنت بھیجی بنی اسرائیل پر، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہے. آج بھلے ہی وہ دنیا میں جو ہے تو وہ جو ہے تو امریکہ کے بل پر جو ہے غازہ میں جو ہے تو ظلم ڈھا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیجی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو آج ڈھیل دی ہے، لیکن بہت جلد جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے گا. تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دی تھی، اس کا ذکر کر رہا ہے. پھر اپنے نبی سے فرماتا ہے اس کے بعد اب اے نبی ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شریعت پر قائم کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی ہم نے دین کے معاملے میں تم کو ایک صاف شریعت پر قائم کیا ہے، لہٰذا تم اس پر چلو اور ان لوگوں کی خواہش کی اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے ان لوگوں کی جو ہے تو خواہشات کی اتباع نہ کرو. پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بنایا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم نے کبھی اس شخص کے غور کیا جو اپنے خواہش نفس کو خدا بنا لیا اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا. اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگائی اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا. تو اس کی آنکھ پر جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پردہ ڈال دیا. اللہ کے بعد اب کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے بعد اب کون اس کو راستہ دکھائے گا؟ کیا تو اس بات سے تم سبق نہیں لیتے؟ تو اس طرح سے جو ہے اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اور اس کی آخری آیت میں فرماتا ہے آسمانوں میں بڑائی اسی کے لیے ہے اور وہی زبردست اور دانا ہے. تو اس طرح سے یہ سورت جو ہے اختتام ہوتی ہے اور 25واں پارہ بھی جو ہے تو اختتام ہوتا ہے. تو اللہ سے دعا اللہ ہم جو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ اس کے سمجھنے میں ہم سے جہاں بھی غلطی ہو رہی اس کو معاف کر دے اور قرآن مجید کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.